میں ایک عام سیدھا سادہ سا نوجوان تھا، دیوبندی تھا، بس مجھے اتنا پتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، بس اتنا مجھے معلوم تھا. کبھی اپنی کتابوں کو کھول کے نہیں دیکھا تھا، کبھی مجھے اس بات کی جستجو نہیں ہوئی تھی کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہ نماز کیا یہ نماز احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. لیکن جب ان دوستوں نے جو اہل حدیث مجھے ملے انہوں نے نشاندہی کی، میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی. انہوں نے ایک کتاب مجھ کو دی، نماز نبوی. وہ کتاب لے کر میں پہنچا ایک مدرسے کے اندر. میں نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میں جس طرح سے نماز پڑھتا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اس کے دلائل کیا ہیں، آپ مجھے کچھ دلائل دیجئے، کیونکہ دیکھیے یہ کتاب مجھے اہل حدیثوں نے دی ہے، نماز نبوی اس کا نام ہے، اس کے اندر سارے ریفرنسز موجود ہیں کہ اگر آمین بالجہر اونچی آمین کہہ رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے، اگر ہاتھ کندھوں تک اٹھا رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے، سینے پر باندھ رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے، قدم سے قدم ملا رہے ہیں تو کہاں پر کون سی حدیث موجود ہے. اس نماز نبوی میں پوری نماز کا طریقہ ود ریفرنسز حوالوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور سارے حوالے حدیثوں سے، اور احادیث کے اندر بھی جو بخاری سب سے بہترین کتاب اس کے حوالے. ہمارے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا، چونکہ میں اس ٹائم ایک عام سا انسان تھا، میری دینی وابستگی اتنی نہیں تھی، دنیا دار سا ایک نوجوان تھا، تو مولوی صاحب نے ایک بات کہی، جو دیوبندی مسجد کی بڑی مسجد کے امام تھے. انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، بات یہ ہے کہ حوالے جو تم مانگ رہے ہو تو ہمارے پاس حوالے تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک بات سن لو، تم اس وقت دارالافتاء کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، دیکھو تمہارے چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں موجود ہیں، تو حوالے ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا کہ ایک واقعہ سن لو. میں نے کہا جی فرمائیے، کیونکہ اس ٹائم دماغ جو تھا وہ تقلیدانہ دماغ تھا، تقلیدانہ روش اندر موجود تھی، لہذا اپنے مولوی صاحب کی بات کو بڑے توجہ سے میں نے سنا. انہوں نے کہا کہ ایک رات امام غزالی کے پاس شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر امام غزالی کو کہا کہ غزالی آج کی رات تو اللہ کی وحدانیت پر مجھ سے مناظرہ کر لے. امام غزالی نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے 99 دلائل دیے، اور شیطان نے 99 کے 99 دلائل کو رد کر دیا. بالآخر غیب سے یہ آواز آئی، اے غزالی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں. امام غزالی نے کہا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. شیطان اسی وقت رفو چکر ہو گیا. میں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ میں اس سے کیا مطلب ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات، میں تو آپ سے دلیل مانگنے آیا ہوں. یہ پورا واقعہ آپ نے سنایا، مجھے بات سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ تم ان وہابیوں کے پاس جاؤ، ان اہل حدیثوں کے پاس جاؤ، اور ان کو جا کر یہ بات بول دو کہ بس مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ دیوبند حق اور سچ ہے. دیکھنا شیطان کی طرح وہ بھی تمہارے پیچھے سے بھاگ جائیں گے. میں نے کہا یار بات تو بڑی خوب ہے، میں کیوں ان چکروں میں پڑوں، میں اپنے والد کے اس فلسفے کے اوپر کیوں نہ آ جاؤں کہ اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. میں سکون سے اطمینان کی زندگی گزارنے لگا. ان دوستوں سے، اہل حدیثوں سے میں نے دوستی رشتہ داری دور کر دی، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. لیکن ایک دن بخاری میرے سامنے آئی، میں نے کتاب کو کھولا بخاری کو، اس میں نماز کا چیپٹر تھا. میں نے بخاری کے اندر نمازیں دیکھنا شروع کی. اللہ کی قسم میری حیرانگی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ نماز جو وہ اہل حدیث دوست مجھ کو بتایا کرتے تھے، اللہ اکبر، بخاری کے اندر تمام وہ حدیث موجود تھی.